من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم بزرگوں، آج رمضان کے 20 روزے ہو رہے ہیں، یعنی 2/3 رمضان گزر چکا۔ اب صرف 10 دن یا 9 دن رمضان کے باقی رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہی جو دنیا کا کاروبار زندگی ہے، ہم اس کے اندر پھر لگ جائیں گے۔ ان 3 دنوں کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت، اس کی عنایت اور قبولیت کی بنیاد پر 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، یعنی رحمت خداوندی اپنے بندوں کے اوپر ابتدائے رمضان سے متوجہ ہوتی ہے اور گھٹتی نہیں، بڑھتی رہتی ہے۔ اپنے کمال کو آخر کے 9-10 دنوں کے اندر پہنچتی ہے، اور اس کے اندر بھی جو شب قدر آتی ہے، وہ جس رات میں بھی آئے، اس کے اندر تو اپنے بندوں کے ساتھ اللہ کی رحمت اور عنایت انتہائی اوج اور بہت بلندی کے اوپر ہوتی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ پہلے 10 دن رمضان کے اللہ کی خاص رحمت کے دن ہیں، یعنی رحمت خداوندی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جو اس کو راہ حق سے بچاتا ہے، سیدھے راستے پر نہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خاطر شیطان ہی کو بند کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان کو اللہ کے راہ حق سے ہٹانے والا ہے، اس کو پرکنش کر دیا جاتا ہے، تاکہ رحمت خداوندی سے کوئی بندہ محروم نہ رہے، شیطان محروم نہ کر سکے۔ اس کو فرمایا گیا کہ پہلا عشرہ رمضان کا رحمت ہے۔ اب یہ رحمت سے اور آگے بڑھے تو انسان کے ساتھ جو بھی معاملہ خیر اللہ کرتا ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری بے راہ روی کے باوجود اللہ ہمیں روٹی دیتا ہے، حالانکہ ہم اس کے فرما بردار نہیں ہیں۔ عزت دیتا ہے، حالانکہ ہم اس کے فرما بردار نہیں ہیں۔ ہمیں خیر کی توفیق دیتا ہے، حالانکہ ہم گناہگار ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہی کا کرشمہ ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ ہمارا کردار تو ایسا ہے کہ ہم اللہ کے کو گویا کے برا بھلا کہتے ہیں۔ یقولون لہ الولد،
یہ تو گویا کہ گالی ہے کہ اللہ کی اولاد ہے. اللہ کچھ کر نہیں سکتا تھا. باپ کی اولاد باپ کی مددگار ہوتی ہے، یعنی اللہ کے اندر طاقت نہیں، اولاد ہے یہ اس کی مدد کرے گا. اللہ کو اس پر بہت ناراضگی، لیکن اللہ فرماتا ہے ثم یعافیہم، اللہ اس کے باوجود بھی معاف کرتا ہے اور رزق دیتا ہے. کردار تو ہمارا ایسا ہے کہ ہمیں ایک لقمہ بھی نہ ملے، لیکن یہ اللہ کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ بندے گویا کے گالی دے رہے ہیں اور اللہ انہیں رزق دے رہا ہے. تو یہ جو پہلا عشرہ ہے، ہم نے جو 11 مہینے میں کمایا ہے، اللہ کی رحمت کو روکنے والے گناہوں کا جو انبار کیا ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے. اس کے جو نتائج ہونے چاہیے وہ نتائج نہیں. اللہ رزق بھی دیتا ہے اور دنیا کی دولت بھی دیتا ہے. جب دوسرا مہینہ آیا اور آگے بڑھ گئے، اتنی رحمت ہو گئی کہ فرماتے ہیں یہ دوسرا 10 دن یہ مغفرت ہے. آگے بڑھ کر کے جتنے گناہ کیے تھے، انبار تھا ان گناہوں کی مغفرت اور معافی کا دن آ گئے. یہ پہلے سے اسی رحمت ہی کا نتیجہ تو مغفرت ہے. اگر پہلے 10 دن رحمت خداوندی سامنے نہ آتی تو مغفرت ذنوب کہاں سے ہوتا؟ مغفرت ذنوب تو رحمت کا نتیجہ ہے. جس طرح دنیا میں رحمت کے نتیجے میں رزق ملتا ہے، رحمت کے نتیجے میں صحت ملتی ہے، رحمت کے نتیجے میں اولاد ملتی ہے، رحمت کے نتیجے میں رمضان کے اندر بندے کو مغفرت ذنوب ملتی ہے. مغفرت ذنوب کا نتیجہ کیا ہے؟ آدمی کے پاس جب جو گناہوں کا پہاڑ تھا وہ پہاڑ صاف ہو گیا، معاف کر دیا گیا، مغفرت کر دی گئی، تو اب کیا چیز رہ گئی ہے؟ اب جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، جہنم سے آزادی آ گئی ہے. وہی تو چیز تھی، یہ گناہوں کا انبار ہی تو جہنم میں لے جانے والا ہے. جہنم میں بندے کو لے جانے والی چیز کیا ہے؟ معصیت، ذنوب، اللہ کا غصہ. یہ جو درمیان کا عشرہ تھا، اس نے ذنوب کو، گناہوں کی مغفرت کر لی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مغفرت ذنوب، یعنی اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا. 10 دن کے روزے، راتوں کو اٹھنا، رحمت خداوندی کو جوش آ گیا. پہلے 10 دن گزر گئے، اب رحمت اس کی آسمان پر چڑھی ہوئی ہے، اور بندہ ہے کہ روزے رکھ رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے. رحمت اتنی بڑی، اتنی بڑی، اتنی بڑی کہ جو اپنے ساتھ گناہوں کے انبار لے کر کے آیا تھا، اللہ نے معاف کر دیا. کیا مطلب؟ غصہ ٹھنڈا ہو گیا. وہ غصہ جو جنت میں جانے کے لیے دیوار بنا ہوا تھا، وہ دیوار ٹوٹ گئی غصے کی. اب فرماتے ہیں جو آخر کے 10 دن ہے، عتق من النار، چھٹی مل گئی جہنم سے. کیا مطلب ہے؟ وہ جو غصے کی دیوار تھی اللہ نے توڑ دی اپنے مومن بندوں کے لیے. اب کیا ہے؟
اب ہے عتق من النار، جہنم سے آزادی مل گئی، جاؤ جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، مسجد میں رہے، روزے رکھتے رہے، تلاوت قرآن کی خدا کی توفیق سے کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، تہجد ہوتے رہے، تہجد پڑھتے رہے۔ یہ سب کیا ہے؟ رحمت خداوندی تھی۔ وہ اگر توفیق نہ دیتا تو کبھی بھی کچھ نہ ہوتا، اس کا احسان ہے۔ اب یہ رحمت خداوندی بڑھتے 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 مغفرت ذنوب تک آ گئی۔ یہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے، مغفرت ذنوب کی کرنا یہ رحمت خداوندی ہی کا نتیجہ ہے۔ اب وہ 10 دن آئے جس کے اندر عام بخشش ہو رہی ہے بندوں کی۔ وہ جو ایک بوجھ تھا سر کے اوپر لیے پھر رہا تھا ذنوب کا، درمیان کے عشرے نے اس سب کو پھینکوا دیا، معاف کرا دیا۔ وہی چیز رکاوٹ تھی رضائے خداوندی کے درمیان میں، اس لیے کہ گناہ تو نام ہی ہے اللہ تعالی کی ناراضگی کا۔ جب مغفرت ہو گئی گناہ کی ناراضگی ختم ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ جس کی زندگی گناہوں میں گزری تھی، رات اور دن گناہوں کا انبار تھا، ناراضگی ہی ناراضگی تھی اللہ کی، کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے اس کی جہنم ہی آباد تھی، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ گناہوں کی مغفرت کا عشرہ 10 دن آئے دوسرے، وہ گناہ دھو دیے اللہ نے، سیاہ نامہ اعمال کو سفید کر دیا، ناراضگی اللہ کی دور ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو آخری رمضان آیا، آخری 10 دن، جاؤ جہنم سے آزادی مل گئی۔ کیوں؟ تمہارا نامہ اعمال سفید ہو گیا، گناہوں کے انبار ختم ہو گئے، وہ جو دیوار کھڑی ہوئی تھی ناراضگی کی ٹوٹ گئی دیوار، اب جنت کھلی ہوئی ہے، جہنم سے تمہیں چھٹی مل گئی۔ یہ فرماتے ہیں یہ ہے تیسرا عشرہ، اس کو فرمایا گیا کہ تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کے 10 دن ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، خدا کا احسان اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم مر بھی جائیں تو اس احسان کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اس نے ہمیں روزے رکھنے کی سعادت دی، اس نے قرآن پڑھنے کی سعادت دی، اس نے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، راتوں کو اٹھ کر کے جاگ کر نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اس سے بھیک مانگتے رہے کہ اے اللہ معاف فرما دے۔ کیا مطلب؟ وہ جو دیوار کھڑی ہوئی ہے جنت اور ہمارے درمیان میں آپ کی ناراضگی کی، آپ اس دیوار کو گرا دیجیے۔ دیوار گر گئی۔ آج رات سے انہی مبارک 10 راتوں کا اور دنوں کا سلسلہ ہے جن کے اندر رحمت خداوندی جوش میں ہے، اور جہنم ہر رات میں جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو 10 دن ہیں اس کے اندر تو رحمت خداوندی اور مغفرت ذنوب کا سمندر جوش میں ہوتا ہے۔ اب جہنم کے دروازے کھول دیے گئے، جاؤ چلو جنت کھلی ہوئی ہے تمہاری۔ میرے بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے، خدا کا انعام ہے۔ اب آپ حضرات ہم لوگ یہاں رہے اور خدا نے توفیق دی، ہم اللہ سے مانگتے رہے اور ذکر خداوندی کرتے رہے۔ جب رحمت خداوندی کو جوش ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان آنے والی دنوں میں راتوں میں اس جوش سے پورا فائدہ کرنا چاہیے، یعنی جتنا ذکر کیا جاتا تھا اور کیا جاتا رہا اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ سے بھیک مانگنی چاہیے، رو رو کر مانگنا چاہیے کہ اے اللہ جو کر سکتے تھے تیری توفیق سے ہم نے کر دیا، اس سے زائد آپ توفیق ہمیں دیں ہم اور کریں گے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ناراضگی ختم ہو۔ آپ کی ناراضگی ختم ہوگی تو ہمارے گناہوں کی معافی کی وجہ سے ختم ہوگی۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے اور جہنم سے ہمیں نکال کر ہمیں جنت کا مستحق فرما دیجئے۔ یہ ان راتوں کی خصوصیت ہے، اور خاص طریقے پر جو طاق راتیں ہیں، پہلی رات یہ ہے 21، پھر 23، پھر 25، پھر 27، پھر 29۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس 27ویں رات میں ختم، اس کے بعد 29ویں رات کی یہ سمجھا جاتا ہے کہ 29ویں رات شب قدر نہیں ہو سکتی، مگر یہ نادانی اور نہ جاننے کی بات ہے۔ کوئی بھی صحیح یہی ہے کہ کوئی بھی طاق رات قدر کی رات ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ آج ہی رات ہو سکتا ہے کہ آخری رات ہو۔ یہ صحیح یہی ہے کہ رمضانوں کے اندر بدلتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ جس رات میں چاہتا ہے خاص رحمت کو اپنی جوش دیتا ہے اور مغفرت ذنوب گویا کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے برستی ہے دنیا والوں کے اوپر۔ اس لیے ان راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، آدمی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے سامنے روئے، مغفرت ذنوب کا طالب ہو کہ اے اللہ جو غصے کی دیوار ہے تیری جو ہمارے لیے تیری رحمت سے محرومی کا سبب بنی ہوئی ہے، اے اللہ اس دیوار کو گرا دے اور اپنی رحمت کو ہمارے لیے عام فرما دے، اور اب اس آخری عشرے میں ہمیں جہنم سے آزاد کر کے اپنی جنت کا مستحق بنا دے۔ یہ ان راتوں کی خصوصیت ہے۔ رہ گئے دن، تو یہ دن بھی انہی راتوں کے ہیں، یہ دن بھی رمضان کے اور دنوں کے مقابلے میں اللہ کی خاص رحمت کے دن ہیں۔ ان کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ لوگ یہاں رہے رمضان میں، اللہ کا فضل ہے کہ رمضان بھر ذکر کرتے رہے، اللہ کا احسان ہے، وہ بیکار نہیں جا سکتا، انشاءاللہ کارآمد ہوگا، مغفرت ذنوب کا ذریعہ بنے گا، رحمت خداوندی کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن ان 10 دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ چونکہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اس لیے زیادہ اللہ سے مانگنا چاہیے اور اپنے ذکر کو زیادہ سے زیادہ حصول رحمت کے لیے وسیلہ بنانا چاہیے۔ اس لیے گفتگو کرنا، بات کرنا، تسبیح پڑھو، جو ذکر بتایا ہے اس کو کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ نہیں ہے قرآن پڑھو۔ سب سے آسان ذکر ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ۔ بندوں کے اچھے اور برے عمل کا فیصلہ قیامت کے دن گنتی پر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہیں گے گنو کہ اس نے کتنے اچھے عمل کیے، کتنے برے عمل کیے۔
اللہ نے فیصلہ کیا ہے ترازو میں رکھ کر تولنے پر، گنتی کا فیصلہ نہیں ہے۔ ہر عمل کے اندر مومن کا عمل جتنے اخلاص کے ساتھ ہوگا اس کے اندر اللہ وزن پیدا کرے گا۔ ہمیں نہیں معلوم کیا وزن ہے، اللہ جانتا ہے کیا وزن۔ میزان عمل جس کو ترازو کہا جاتا ہے اس کے اندر رکھ کر تولا جائے گا۔ وہ ترازو جس میں تولا جائے گا، جتنا زمین و آسمان کے اندر جتنی وسعت اور کشادگی ہے، ترازو کے ایک پلے کے اندر اتنی کشادگی ہے۔ ترازو کا ایک پلہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا جتنا آسمان اور زمین ملا کر کے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر ایک مرتبہ مومن دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ کہتا ہے، اسی پر کہہ دے کہ اے اللہ، کتنے تھے جو پچھلے رمضان سے لے کر آج تک مر گئے، تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی ان مبارک اور مقدس دنوں تک پہنچنے کی، اللہم لک الحمد۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ یہ ترازو کا پلہ جو زمین و آسمان آدھا ایک دفعہ الحمدللہ سے بھر جاتا ہے۔ دو دفعہ کہہ دیا پورا پلہ بھر گیا، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیا پورا پلہ بھر گیا۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک مرتبہ اللہ دل کی گہرائیوں، اے اللہ میرے دل کے اندر تیرے سوا کچھ نہیں، اللہ کی جانتا ہے کیا قدر و قیمت ہے اس کے یہاں۔ ہو سکتا ہے کہ تیرا ایک مرتبہ اللہ لا الہ الا اللہ کا کہنا تیرے سارے گناہوں پر قیامت کے دن بھاری ہو جائے، اور ترازو کا پلہ تیری ایک اللہ کے ذکر ہی سے بھر جائے۔ اس لیے یہ دن اور رات خاص طریقے پر بہت زیادہ رام، کون جانتا ہے کہ کل کون جیتا ہے کون مرتا ہے، اس کی زندگی ہے پھر کبھی میسر ہوتا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ ہر نماز اس طرح پڑھ کے یہ آخری نماز ہے۔ ظہر پڑھی ہے اثر نہیں ملے گی، اس لیے اسی ظہر میں جو کرنا ہے کر دے، اللہ کی طرف توجہ۔ اثر پڑھیے مغرب نہیں، اسی میں توجہ، ہر دفعہ لا الہ الا اللہ پوری توجہ، پتہ نہیں اگلی لا الہ الا اللہ کہی بولتی نہیں۔ اس طرح دل لگا کر اللہ کا ذکر کرو، رائے گا نہیں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا ہے عتق من النار، وہ چیز جہنم سے آزادی ایک ہی شب کے اندر مل جائے گی۔ میرے بھائی اس کی کوشش کیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کی نعمت میسر فرمائے، اور ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم۔